بیٹا تھوڑا آستے ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. زندگی پابندگی تابندگی، زندگی پابندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حضرات ایک مرتبہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اسلام اور مسلم یہ دو لفظ ہیں. اسلام بھی عربی کا لفظ ہے اور مسلمان بھی عربی کا لفظ ہے. مسلم کہو تب بھی وہی معنی اور مسلمان کہو جب بھی اس کی یہ معنی. اب آپ دیکھیں کہ یہ لفظ مسلمان بچے کا نام اس کا والد رکھتا ہے یا اس کی ماں یا اس کے عزیز رکھتے ہیں. لیڈروں کو کبھی اپن کہتے ہیں یہ ہوم منسٹر ہے، وزیر ایجوکیشن ہے، یہ سرپنچ ہے، یہ پردھان ہے، یہ ضلع پرمکھ ہے. یہ نام سب انسان رکھتے ہیں. تو اس نام پہ وہ آدمی خوش ہوتا ہے، مفتی صاحب میرا نام فلاں صاحب نے رکھا، میرا نام فلاں صاحب نے رکھا. تو آپ اندازہ لگائیے جس کا نام خدا رکھے کیا اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ کا نام جو مسلمان ہے وہ انسان کا رکھا ہوا نہیں ہے، یہ نام رب العالمین کا رکھا ہوا ہے. اللہ نے مسلمان کا نام رکھا. سرکار ابراہیم نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، مولا میں تیری دربار میں جھک گیا. تو عربی میں مسلمان جو ہے اس کی معنی ہے جھکنے والا، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھنے والا. اس کا نام مسلمان. آپ کہیں گے مفتی صاحب ہمارے والے تو کہتے ہیں جو گوشت کھائے وہ مسلمان، قربانی کرے وہ مسلمان. نہیں، قربانی راجپوت بھی کرتے ہیں. ان کا ایک دن آتا ہے ہمارے جودھ پور کے قلعے پہ مولانا تاجم صاحب بھینسے کی قربانی کرتے. ابھی بند کر دی اس کمپنی نے، مگر بات کر ڈنکے کی چوٹ پہ ہوتی ہے وہ لوگ کرتے ہیں. اور ان کے مذہب کے اندر ہے قربانی کا تصور ہے، اپن اس کو چھیڑتے ہیں. دوسرے بھائی بھی گوشت کھاتے ہیں کئی ہیں. تو گوشت کھانے کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں. تو آپ کہیں گے مفتی صاحب سے جو ختنہ کرائے جس کو اپنے سنت بٹھانا کہتے کہ دوسری قوم سنت نہیں بٹھاتی ہے، مسلمان اپنے بچوں کی سنت بٹھاتا ہے. تو یہ مسلمان ہے. میں کہوں گا نہیں بیٹا یہ غلط ہے. نہ اسلام کا تعلق گوشت کے ساتھ ہے، نہ اسلام کا تعلق سنت کے ساتھ ہے. آپ دیکھو دنیا میں سینکڑوں قومیں وہ گوشت کھاتے ہیں. ہندو بھائیوں میں ہزاروں قومیں پوچھو مولانا سے وہ اپنے سے زیادہ گوشت کھاتے. میں تو کسائیوں کا امام رہا ہوں، دنیا میں جاتا ہوں، بڑے بڑے کروڑپتی قریشی وہ کہتے ہیں مفتی صاحب اگر دوسرے بھائی نہ ہو تو ہماری دکان ٹھپ ہو جائے. میاں بھائی گوشت لیتا 5 روپے کا، وہ دوسری کپڑے لیتی ہے 500 روپے. وہ پہلے زمانے کی بات ہے، کہاں 5 روپے کہاں 500 روپے. تو یہ گوشت کی دکان کسائیوں کی جو ہے اپنے مسلمانوں کی وجہ سے نہیں سلامت ہے، یہ ہندو بھائیوں کی وجہ سے سلامت ہے. بیچ میں ایک طوفان اٹھا تھا کہ سب چربی پکڑی گئی. کس کی؟ گو ماتا. آپ لوگ گائے پالتے، ہمارے راجوں کی گایاں تھی، ہمارے آلی سمودائے کی عیسیٰ کون تھا، ہمارا سسر ان کے پاس سینکڑوں گایاں تھی. ایک عیسیٰ راجر تھا اس کے پاس ہزاروں گائیں. ایک عیسیٰ دوسرا تھا بڑا سا گاؤں کا اس کے پاس گائیں. آپ لوگوں کے پاس گائیں، اپنے مسلمان گائے رکھتا ہے، محبت کرتا ہے. ایک ہمارا عزیز تھا اس کا نام لوگ کرا آدم تھا، ان لوگوں کو معلوم ہوگا. وہ گایوں کا دیوانہ تھا، نیراسر کا تھا اور گائے رہتی تھی اس کی بھینس کی طرح. میرا دور کا رشتہ دار تھا، اس کی گزرنے پر میں فاقہ پڑھنے آیا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب ایک گائے ہمیشہ رہتی ہے بھینس کی طرح. وہ گزر گیا، رونا آیا، گائے نے کھانا بند کر دیا. دیکھو اللہ نے جانور کو شعور بخشا. مولانا صاحب یہ دیکھیے جانوروں کا شعور. وہ کھانا بند کر دیا، چارہ بند کر دیا. اور جب اس کی لاش اٹھی خدا کی قسم لوگ زندہ ہیں تو گائے نے چیخ ماری، گر گئی، روح نکلی. یہ جانور یہ محبت ہے. یہ تھوڑی ہے کہ انسان محبت کرتا ہے. اللہ نے جانوروں کو ایسا جذبہ دیا ہے کہ وہ انسان سے زیادہ محبت کرتا ہے.
آپ پرانی تاریخ پڑھیے، صحابہ کرام گھوڑوں کو پالتے تھے۔ یہ اپنے سندھی برادری یہاں اگر کے میواتی بن گئی، نہیں تو یہ تو عرب کی نسل ہے، ان کے پاس گھوڑے اونٹ تھے، یہ رسول کی سنت ہے۔ پوچھو مولانا سے، اللہ کے نبی نے ہمیشہ اونٹ گھوڑے کو استعمال کیا، یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ کئی اونٹ سے جن کا اسپیشل نام تھا، سرکار کی اونٹ قصبہ، اونٹ فلاں، اونٹ فلاں، گھوڑا فلاں فلاں، سواری دوست جناب، میرے نبی کے نام رکھے ہوئے۔ نبی کو جانور سے پیار تھا، حضرت موسیٰ بکریوں سے پیار کرتے تھے، ہمارا باپ آدم کھیتی سے پیار کرتا تھا، اور سرکار یعقوب حضرت داؤد علیہ السلام ہنر دکان چلاتے تھے۔ یہ سب مقدس نبیوں کے کام ہیں۔ جانور پالنا، جانور کو دیکھنا، دیکھ بھال کرنا، یہ ان کے ابا کی ادا نہیں ہے، یہ اسلام کی ادا ہے، اسلام کی تاریخ ہے۔ ہم نے گائے چھوڑ دی، میرے نبی کے پاس بھی جانور تھے، تو وہ لوکڑا گزرا تو گائے نے چیخ ماری اور گائے مر گئی۔ یہ محبت تو یہ نہیں ہے۔ لوگوں نے ہوا کا، میں نے یو پی میں کہا تھا کہ یہ گائے ماتا کے نعرے تو لگاتے ہیں، ان کو کہو کہ یہاں تو گدیا بھی نہیں ہے یو پی میں۔ اب راجستھان میں چلو تو جتنی مسلمان ہندو بھائیوں کے پاس گائے ہوگی، مسلمانوں کے پاس اس سے زیادہ گائے آپ کو ملے، اور اتنی مسلمان گائے سے محبت کرتا ہے۔ تو گائے کو ڈھنڈورا پیٹ تو گائے ماتا، تمہاری ماتا ہے، ہماری محبوبہ، تم اس کو ماتا سمجھو، ماتا تو نہیں کہیں گے، ہم اس کو اپنی محبوبہ کہیں گے، جس سے ہمیں محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے گائے سے محبت کی، ہم بھی گائے سے محبت کرتے ہیں۔ نبی نے اونٹ سے محبت کی ہے، ہم بھی اونٹ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی نے بکریوں کو پالا ہے، اور پوچھو مولانا، نبی نے بکری کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بکری جس کے پاس نہ دودھ تھا، نبی نے ہاتھ پھیرا تو جنت کی طرف دودھ پینا ہی شروع ہو گئی۔ ملوں سے کہو تم تو ہاتھ پھیرو تو دودھ سوکھ جائے، اور نبی ایک اپنے پھنڈر کیا کہتے تمہارے سندھی میں، ایسی بکری تھی اس پہ ہاتھ پھیرا تو دودھ کے چشمے جائے۔ یہ نبی کے ہاتھ کی برکت ہے، اور حدیث میں موجود ہے۔ اس کا شوہر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ام بابت، یہ بکری کا اتنا اوس، اتنی تھن کا ایک نیک بندے آئے تھے جس کے چہرے پہ نور تھا۔ اس نے کہا بندی ہم مسافر ہیں، ہم کو پیاس لگی، بھوک لگی۔ وہ کہا دیکھ اللہ کے بندے، میرے گھر میں تو آٹا نہیں ہے، یہ بکری بندی پڑی گئی، دودھ کی نہیں ہے، سوکھ گئی، اس کا دودھ بابا سوکھ گیا۔ اب جب بچہ دے گی تب کہا نہیں بکری اجازت دو مجھے لاؤ۔ بکری لائی تو نبی نے جو ہاتھ پھیرا تو دودھ کے چشمے جائے۔ نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ارے جب ولی کی نظر کا عالم یہ ہے تو نبی کی نظر کا عالم کیا ہو؟ نبی نے ہاتھ پھیرا تو بکری سے دودھ کے چشمے جاری ہو، تو بکری سلامت رہی، لوگ اس کی آ کر دیدار کرتے تھے۔ تو یہ جانور پالنا ان کی ادا نہیں ہے، یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں ان والی کمپنی، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ لیکن ہم پڑھتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، تو دوسرے بھائیوں کو موقع مل گیا۔ اس لیے آپ کے میرے نبی نے فرمایا، پوچھو مولانا تاج محمد سے، پہلا قرآن نوٹ کر لو، پہلا قرآن زور سے بولو، پہلا قرآن جو اترا وہ نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، طواف کعبہ کا ذکر نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے اپنے حبیب کو پہلا قرآن دیا، وہ اقرا، محبوب پڑھائیے۔ امام غزالی سے کہا ماسر فی ذالک، اے امام تو علم کا پہاڑ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو پہلا قرآن دیا، پہلا پیغام دیا، تو نماز کا نہیں، طواف کا نہیں، کعبے کا نہیں، مدینے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، اقرا کیوں؟ تو میرے امام غزالی نے کہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب محتاج علم، جیسے بچہ ماں کے دودھ کا محتاج ہے، نہیں تو بچہ مر جائے گا۔ اللہ نے اس کے بدن سے خون کو دودھ کر کے پلایا جب یہ بچہ جوان۔ آج بیگم کی وجہ سے ماں کو گالیاں دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں۔ امام نے کہا اگر بچہ اپنی چمڑی کی جوتی بنا کے ماں کو پہنائے تو بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ماں کا احساس، جس نے کلیجہ کاٹ کے بچے کو کھلایا تب جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یار یہ ماں کا حق ہے، اس کا حق کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اقرا، محبوب پڑھیے۔ تو غزالی سے پوچھا حضرت اللہ نے یہ کیوں کہا کہ محبوب پڑھیے؟ نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر، نہ حج کا ذکر، نہ زکوٰۃ کا ذکر، پہلا پڑھیے، اقرا پڑھو، ابھی پڑھو۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھا کر بھیجا۔
تاکہ نبی کا استاد کوئی ملا نہیں بنے گا، رب العالمین دنیا کا استاد میرا رسول اور میرے رسول کا استاد میرا رب۔ یہ بیچارے ملیے پیشانی کالی کر کے آتے ہیں، فاتحہ میں چار رکھو، ختمو چھو دینا۔ ابے مری، یہ ختمو دینا ان گنگالے والوں کی سنت نہیں ہے، مدینے کی سنت۔ رسول اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے بندہ تو ایک ذرے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا انعام دے گا، اور ذرے برابر گناہ کرے گا تو سزا ملے گی۔ تو ہم اپنا ختمہ اس لیے دلاتے ہیں کہ ہمارا باپ گیا، ہماری ماں گئی، ہمارا عزیز گیا، وہ قبر میں گیا، اب ان کا ڈائریکٹ کنیکشن رب سے ہوا۔ مولا ہم قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں، 2 روٹی کے ٹکڑے غریبوں کو کھلاتے، ہم غریب ہیں تو ہم باجرے کا سوگرا کھلاتے ہیں، اور تو میرے باپ کو جنت کا چمن کھلا، جنت کی رحمتی کھلا، جنت کے میوے کھلا۔ ہمارے پاس جنت کا میوہ نہیں ہے، رب کے پاس تو جنت ہی جنت ہے، اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یوتی من یشاء بغیر حساب، جب دھنی دیا نہ چیتھو تو حساب کرے نہ تھو دے، بے حساب عطا فرمائے، اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو امام غزالی نے کہا بیٹا اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو پہریوں سبق جو پیش کیو وہ اقرا اس لیے کہ علم بنیاد ہے، علم روشنی ہے، روشنی ہوگی تو میں دیکھوں گا یہ مولانا تاج محمد صاحب ہے، یقین محمد ہے، یہ صفی محمد ہے، یہ اقبال ہے، یہ سرپنچ صاحب ہے، یہ فلاں ہے۔ آنکھ ہے تو میں آپ کو پہچانوں گا، آنکھ نہیں ہے تو مجھے کوئی پتہ نہیں کون سرپنچ ہے، کون پردھان ہے، کون مولانا ہے، کون خلیفہ ہے، کوئی پتہ نہیں۔ مجھا سائیں اصل جو اس جسم کی جان ہے وہ آنکھ کی کوئی قیمت نہیں، یہ خدا کی بڑی نعمت ہے۔ جس طریقے سے ہمارے جسم کی سب سے انمول نعمت آنکھ ہے اور دل ہے،